اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ کسی بھی جان کو جسے مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا، مگر وہ انسان جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا، مگر وہ انسان جو یہ تمام گناہ کا ارتکاب کر چکا لیکن اس کے دل کے اندر پچھتاوا ہوا اور اس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کو انجام دیا، تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو یقینی طور پر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسا توبہ کرنے کا حق ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الفرقان ہے، اور سورۃ الفرقان سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68 سے لے کر کے 71 تک، یعنی آیت نمبر 60 پر 8 سے لے کر کے 70 پر 1 نمبر کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت کے پناہوں میں لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا، چونکہ کل آپ نے سنا آیت نمبر 63 سے لے کر کے 67 تک اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں اترا کر کے نہیں چلتے ہیں، پرسکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں، اور راتوں کو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے گزارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یا اپنے آپ پر خرچ کرنا ہوتا ہے تو نہ زیادہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ جس قدر اللہ نے ان کو وسعت دیا ہے اس قدر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ وہ جھکتے ہیں تو صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، وہ مانگتے ہیں تو صرف رب سے مانگتے ہیں، وہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو صرف رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے ہیں، کسی پر توکل نہیں کرتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں، ناحق کسی کو نہیں مارتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ رحمان کے بندے ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ناحق قتل کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب القسامہ والمحاربین والقصاص والدیات، باب ما یباح به دم المسلم، حدیث نمبر 1670 پر 6۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور جو اس بات کی گواہی دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کا خون حلال نہیں۔ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون بالکل حلال نہیں۔ صرف 3 صورتوں میں اس کا خون حلال ہے۔ نمبر 1،
السیب الزانی، شادی شدہ بدکار انسان، اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور جان کے بدلے میں جان یہ بھی لینا حلال ہے، اور اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے جو الگ ہو جائے، جو مرتد ہو جائے، اس کا بھی خون حلال ہے۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، جہاں عام طور پر یہ بھی مراد ہے کہ بیجا قتل و غارت گری نہیں کرتے، وہیں پر یہ بھی مراد ہے کہ چونکہ مکہ والے، خاص طور سے مکہ کے جو مشرکین تھے، وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گناہوں کے اوپر قدغن لگاتے ہوئے، ان گناہوں کے اوپر ان کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شیطان کے بندوں کی صفت ہے کہ ناحق رب کی طرف سے جو پیدا کی ہوئی جان ہے اس کو قتل کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور رحمان کے بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ ولا یزنون، وہ بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد ابن حنبل کے اندر نقل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس کا شریک تو مقرر کرے، رب کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو مکہ والوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ مکہ والے بچوں کا قتل کیا کرتے تھے، خاص طور سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا باعث نہ بن جائے، اور اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جو ہے ابارشن کرا دیا جاتا ہے، یا مختلف طریقوں سے دوسرے معاملات کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نسبندی بھی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی حکم میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اس ڈر سے اپنے بچے کو قتل کرے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے گا، جو ہم کمائیں گے اس میں سے اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس بات کی تصدیق کرنی ہے تو اس بات کی تصدیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کو نازل کیا۔ کون سی آیت؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے ہیں، کسی جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ جو کوئی یہ گناہ کرے، یہ کام کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، ناحق کسی جان کو قتل کرے اور بدکاری کرے، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر کے رہیں گے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ گناہ کے کام کرے، جو یہ کام انجام دے، وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ اس میں یلقى اثاما جو ہے، اس کے تعلق سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اسام جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ اسام وہ جہنم ہے، جہنم کی وہ وادیاں ہیں جن میں بدکاروں کو عذاب دیا جائے گا، زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو خصوصی طور پر بدکاری کے کام میں مشغول ہونے والے ہوں گے، جو بدکاری کرنے والے ہوں گے،
جو زناکاری کرنے والے ہوں گے ان کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، جس کے اندر ان کو 2 گنا 3 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر کے رہیں گے، حقیر اور ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بشارت دیتے ہوئے اور خوشخبری دیتے ہوئے سنایا۔ خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنایا، کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کو انجام دیں۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے قتل بھی کیے، بدکاری بھی کی اور بہت سارے گناہ کے کام انجام دیے، پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ آپ جو فرماتے ہیں، جس طرف جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت خوب ہے، ہم لوگ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں یہ بتلائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم نے جو برے کام انجام دیے ہیں ان کا کفارہ کیا ہے، وہ کیسے معاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیات نازل فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ بدکاری اور زناکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، اور اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال انجام دیے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور سورۃ الزمر آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے تمام بندوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا الا من تابا، ہمارے توبہ کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے توبہ کو بالکل پھیلا کر کے رکھا ہے، جو ہمارے توبہ اور ہمارے رحمت کے بیچ میں آنا چاہتا ہے، پناہ میں آنا چاہتا ہے، وہ آ جائے۔ الا من تابا، جو آدمی توبہ کرے اور نیک عملوں کو انجام دینا شروع کر دے، ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے سلف صالحین کے قول کی روشنی میں اور صحیح قول کی روشنی میں کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خود اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے، جس گناہ کو رب چاہے بخش دے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین، محققین اور جمہور اہل علم نے یہی کہا ہے کہ ہر طرح کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کے بارگاہ میں جھک جائے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم کتاب التوبہ کی روایت جو آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہوئی، توبہ کے لیے وہ تڑپنے لگا اور توبہ کی طرف بڑھنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول فرما لیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کا کام کرے گا یقینی طور پر اس کی سزا اور اس کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ جو اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو، رب العالمین کے بارگاہ میں جھک جائے اور جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو اب نہ کرنے کا مکمل عزم اور ارادہ کرے اور کوشش یہ کرے کہ اب اس سے گناہ نہ ہو، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کے برائی کو نیکی سے بدل دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان باب ادنا اہل الجنہ، اس کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ سے جہنم سے سب سے اخیر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہوگا. اس شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا لو اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیے تھے، فلاں دن فلاں گناہ کیے تھے. وہ کہے گا کہ ہاں ہم نے یقینی طور پر کیا تھا. وہ اپنے کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کرے گا بلکہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا. تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جا رہی ہے. تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تو ایسے اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہیں جنہیں میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ چاہے گا کہ میرے کھاتے میں اور نیکی آ جائے. راوی کا بیان ہے کہ یہ فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسنے لگے کہ آپ کی داڑھ نمایاں ہو گئی، آپ کے دانت دکھنے لگے. امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو جابر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے مکحول کو بیان کرتے ہوئے سنا. اور یہی روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. اور المعجم الکبیر للطبرانی یعنی امام طبرانی کے المعجم الکبیر کے اندر یہی روایت سلمہ بن نفیل سے بھی مروی ہے. مکحول تابعی بیان کرتے ہیں اور یہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی بوڑھے شخص، بہت ہی بوڑھے شخص، بالکل بوڑھا، بالکل عمر دراز، جس کے آنکھوں جس کا جو ابرو ہے، آنکھوں کے اوپر کا ابرو وہ جھک کر کے آنکھوں پر گر چکے تھے، بالکل آنکھوں کے اوپر اس کے ابرو تھے، ایک دم بوڑھا ہو چکا تھا، جھریاں پڑ گئی تھی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا شخص ہوں، ایسا انسان ہوں جس نے بہت غلطیاں اور بہت گناہ کیے ہیں. کوئی چھوٹی بڑی ظلم و زیادتی ایسی نہیں جو میں نے نہ انجام دیا ہو، بلکہ میں نے تو اس قدر کثرت سے گناہ کیے ہیں کہ اگر انہیں تمام زمین والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ انہیں تباہ و برباد کر دیں. تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سیئاتک حسنات، یقیناً اللہ تمہیں جیسے تم تھے بالکل بخش دے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری غداریاں اور میری بدکاریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغدراتک وفجراتک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غداریوں کو بھی اور تمہاری بدکاریوں کو بھی ان تمام کو بخش دے گا اور اس کو نیکیوں سے بدل دے گا. یہ سن کر وہ آدمی واپس جانے لگا تو وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتا جا رہا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے رب العالمین کے بارگاہ میں جھک جائے اور نیک اعمال کو کنٹینیو کرنا شروع کر دے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت عام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی چھوٹی یا بڑی جو بھی گناہ اس نے کیا ہو، چھوٹا یا بڑا، اس گناہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کے توبہ کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ سے اس طرح سے توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کرام، یہ آیات ہیں اور یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے یا پھر شیطان کا بندہ بننا ہے. اور یقینی طور پر ہم رحمان کا بندہ بننا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رحمان کا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.